بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ محترم ناظرین، بر صغیر پاک و ہند میں 27 رجب شب معراج کے نام سے معروف ہے اور لوگ اس ٹائم طرح طرح کی عبادات نفل و نوافل میں مصروف ہیں، اور بعض غیور قسم کے لوگ جن کے اندر دین کی اللہ نے غیرت پیدا کی ہے وہ یہ سوال و جواب کرنے میں مصروف ہیں کیا ہمیں بھی اس رات عبادت کرنی چاہیے یا نہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ ہمارے دین نے اس دین کی کوئی بھی اہم بات جو تھی وہ واضح کر کے ہم تک پہنچا دی، کوئی چھپائی نہیں، دین مکمل کر دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، لیکن کس مہینے میں ہوئی، کس دن، کس رات میں ہوئی، وہ تاریخ کون سی تھی، اس کے بارے میں کوئی مستند اور صحیح بات، کوئی روایت ہمارے تک نہیں پہنچتی، جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ معراج تو ہوئی لیکن کس مہینے اور کس رات میں ہوئی اس کا ہمیں کوئی پتہ نہیں، دین نے نہیں بتایا، کیونکہ دین کو اس رات کے بتانے کے بارے میں کوئی دین نے ضروری نہیں سمجھا۔ اگر یہ عبادت کے لحاظ سے یہ افضل رات ہوتی تو دین ضرور بتاتا، عبادت بھی بتاتا، لیکن نہ دین نے اس رات کی کوئی ڈیٹ بتائی، نہ مہینہ بتایا، نہ ہی کوئی عمل بتایا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے آئے، ذرا سوچئے، غور کیجئے، آپ معراج سے آنے کے بعد کم و بیش 10 سال دنیا میں رہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وہ مہینہ بھی آتا رہا ہوگا، وہ رات بھی آتی رہی ہوگی، کیونکہ یہ رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت اہم تھی، کیونکہ اللہ سے ملاقات ہوئی، اللہ سے بات ہوئی۔ لیکن امت کے لیے جو زیادہ افضل رات ہے وہ لیلۃ القدر ہے۔ چاہے اس رات میں بھی امت کے لیے تحفے ملے جو 3 ہیں، ایک نمازوں کا، ایک سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، اور اس امت کا وہ بندہ جو اللہ کے سامنے پیش ہو اور اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کے بڑے بڑے کبیرہ گناہ بھی معاف کر دے گا۔ یہ 3 تحفے ملے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ رات کئی بار آئی، 10 سال کم و بیش آئی، نہ آپ نے اس مہینے کا بتایا، نہ رات کا بتایا، نہ ہی آپ نے اس رات کی کوئی فضیلت بتائی۔ تو ایک مومن مسلمان کے لیے اسوہ حسنہ کون سی ذات ہونی چاہیے جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں بتایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، البتہ تحقیق تمہارے لیے اسوہ حسنہ، آئیڈیل رہبر اور رہنما وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ کن کے لیے؟ لِمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ، جو بندہ اللہ تعالیٰ سے ملنے کی امید رکھتا ہے اور قیامت کے دن پر اس کا ایمان ہے کہ وہ دن آنا ہے، ایسے بندے کے لیے اسوہ حسنہ اور بہترین نمونہ جس کے پیچھے چلا جائے، جس کی ہر بات کو مانا جائے، وہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو کوئی ایسی صحیح روایت نہیں ملتی کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی عبادت کی ہو یا بتایا ہو۔ البتہ شعب الایمان بہقی میں ایک روایت ایسی آتی ہے، 100 رکعت پڑھو اور فلانی سورہ قل هو اللہ جتنی بار پڑھو تو یہ ہوگا وہ ہوگا، یہ من گڑھ روایت ہے، یہ ثابت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی بات بتائی نہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبہ جمعہ میں یہ فرمایا کرتے تھے، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب قرآن مجید کی ہے، وَخَيْرَ الْهَدْيِ ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے بہترین طریقہ، سب سے اعلیٰ طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اور آگے یہ بھی بتایا، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، اور سب سے گندا طریقہ دین کے اندر نیا کام کرنا ہے، اپنی مرضی سے کوئی عبادت کرنا ہے، دین کے اندر اضافہ کرنا ہے۔ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اور دین کے اندر ہر نیا کام وہ بدعت ہے، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے جائے گی۔ یعنی دیکھنے میں یہ کام اچھا لگ رہا ہے اور بندہ کوئی کہتا ہے کہ عبادت ہی کریں گے، ہم نیک کام ہی کریں گے، نفل ہی پڑھیں گے نا، اگلے دن کا روزہ ہی رکھیں گے، تو یہ کیسے گناہ ہے؟ میرے بھائی، یہ تیرے گانا سننے یا فلم دیکھنے سے زیادہ بڑا گناہ ہے،
کیونکہ اس کا تجھے پتہ ہے کہ یہ گناہ ہے، ہر بندے کو پتہ ہے یہ گناہ ہے، لیکن بدعت ایسا گناہ ہے جس کا تمہیں بھی پتہ نہیں چلے گا، شیطان اس طریقے سے مزین کر کے تیرے اعمال نامے میں داخل کر دیتا ہے اور تو کبھی اس کی توبہ نہیں کر پاتا، کیونکہ تو اس کو گناہ سمجھتا ہی نہیں، اس سے تو یہ بدعت والا کبیرہ گناہ ہمیشہ تیرے نامہ اعمال میں رہے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تمہارے لیے میرے طریقے پر عمل کرنا ہے، میری سنت کو اپنانا ہے، اور میرے بعد میرے خلفائے راشدین، ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت کو اپنانا ہے، اور خبردار دین کے اندر نئے نئے کام کرنے سے بچنا، اور دین کے اندر نئے کام کرنا یہ بدعات ہیں، اور بدعات یہ گمراہی ہیں، اور یہ گمراہی انسان کو جہنم میں لے جائے گی، والعیاذ باللہ۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔